آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ہم حضور تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ اور مرغوب کھانے کا جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری کا گوشت جو ہے وہ بہت زیادہ مرغوب اور پسندیدہ تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دستی کا گوشت یعنی شولڈر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مرغوب و پسندیدہ تھا۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیٹھ کا گوشت، جسے ہم عرف عام میں پٹھ کا گوشت کہتے ہیں، یعنی بیک کا گوشت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیٹھ کا گوشت بہترین گوشت ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پیٹھ کا گوشت تم پر لازم ہے کہ وہ اچھا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں ایک مرتبہ جو ہے وہ گردن کا گوشت بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ اس روایت سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ گردن کا گوشت بھی جو ہے وہ تناول فرمایا۔ شرح المواہب میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، حضرت دباء بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے گھر جو ہے وہ بکری ذبح کی گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کہ آپ نے بکری ذبح کی ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو حضور کی سیرت سے ہمیں یہاں یہ درس ملتا ہے کہ جہاں تکلف نہ ہو، محبت ہو، اور وہاں اگر کسی چیز کا اہتمام کیا گیا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ پیغام بھیجا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ اہتمام کیا تو ہمارا حصہ کہاں ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ خبر پہنچی کہ حضرت دباء بنت زبیر کے ہاں جو ہے بکری ذبح ہوئی ہے، تو آپ نے میسج بھیجا کہ بھائی ہمارا حصہ کہاں ہے۔ تو جب قاصد جو ہے وہ آپ کا میسج لے کے وہاں پہنچا تو انہوں نے جو ہے وہ پیغام بھجوایا کہ سارا بکری کا گوشت جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے اور صرف جو ہے وہ گردن کا گوشت جو ہے وہ باقی بچا ہے، اور میں شرم محسوس کرتی ہوں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ گردن کا گوشت جو ہے وہ پیش کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام جو ہے وہ بھجوایا کہ جاؤ انہیں کہو کہ یہ جانور کا اگلا حصہ ہے، ہر اچھائی سے قریب اور گندگی سے جو ہے وہ دور ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھنا ہوا گوشت بھی جو ہے وہ تناول فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ ہم نے حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھنا ہوا گوشت مسجد میں کھایا۔ تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ مسجد میں کھانا اگر مسجد کے آداب کا لحاظ رکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مہمان ہوا، اور اس روایت کو شمائل ترمذی میں نقل کیا گیا ہے، اور کھانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ بھنا ہوا گوشت لایا گیا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاقو سے یعنی چھری سے کاٹ کر مجھے جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر جو ہے وہ ضرورت پڑے تو نائف یعنی چھری کے ساتھ جو ہے وہ گوشت کو کاٹ کے جو ہے وہ کھانا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پرانے زمانے میں جو ہے وہ گوشت کو جو ہے وہ دھوپ میں سکھا کر خشک کر لیا جاتا تھا تاکہ جو ہے گوشت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، اور جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ صحیح حالت میں رہتا تھا۔ ایسے گوشت کو عربی میں جو ہے وہ قدید کہا جاتا ہے، اور امام بخاری نے بھی جو ہے وہ چیپٹر نیم قائم کیا ہے قدید کے نام سے، یعنی خشک کیا ہوا گوشت، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اس کے متعلقہ جو ہے وہ روایات کو بھی جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ بعض
دیہاتوں میں جو ہے وہ اس طرح کا طریقہ جو ہے وہ محفوظ ہے کہ گوشت کو جو ہے وہ خشک کر کے جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے. لیکن آج کے زمانہ میں چونکہ جو ہے وہ فریج آ گئے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ ڈیپ فریزر کے ذریعے جو ہے وہ گوشت کو جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خشک گوشت ہے اس کو بھی جو ہے وہ تناول فرمایا ہے. جیسا کہ ایک صحابی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سفر میں تھے، اور دوران سفر جو ہے وہ ایک بکری جو ہے وہ ذبح کی گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ اسے نمک وغیرہ لگا کر سکھا کر جو ہے وہ خشک کر لو، یعنی اسے ٹھیک کرنے کا حکم دیا. راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس گوشت کو جو ہے وہ ہم نے خشک کر لیا، اور چنانچہ جو ہے وہ جب خشک کر لیا تو ہم لوگ اس خشک گوشت کو مدینہ منورہ پہنچنے تک کھاتے رہے. تو دوران سفر جو ہے وہ اس گوشت کو جو ہے وہ کھایا گیا، اور وہ جو ہے خشک کیا ہوا گوشت تھا، اور اس روایت کو المواہب میں جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قدید یعنی جو خشک کیا ہوا نمک لگا کر جو گوشت ہوتا ہے یہ طعام انبیاء ہے، یعنی انبیاء بھی جو ہے وہ نمک لگا کر جو ہے وہ گوشت کو جو ہے وہ خشک کر لیا کرتے تھے، اور یہ اسلاف کا کھانا بھی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور روایت میں جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا. جب وہ حضور سے گفتگو کر رہا تھا تو خوف کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی جسم کی رگ جو ہے وہ پھڑک رہی تھی، یعنی اسے خوف طاری تھا کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا اور گفتگو کر رہا تھا. حضور نے جب اس کا یہ حال دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسے تسلی دی اور ارشاد فرمایا بھئی اطمینان رکھو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت جو ہے وہ تناول فرمایا کرتی تھی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی طرف جو ہے وہ نسبت کی کہ میری والدہ بھی جو ہے وہ خشک گوشت جو ہے وہ تناول فرمایا کرتی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.